إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند جلیل سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح الموعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کبیر کے دروس کی سیریز کے تسلسل میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، خاکسار کے ساتھ محترم مولانا زین الدین صاحب اس پروگرام میں شامل گفتگو ہوں گے۔ میں آپ محترم کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم گزشتہ پروگرام میں مذکور سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اگلے حصہ کو پیش کریں گے۔ میں محترم مولانا زین الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس درس کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی جو اگلی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اس آیت میں ایسی اعلیٰ اور مکمل دعا سکھائی گئی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ دعا کسی خاص امر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے متعلق ہے، اور دینی اور دنیاوی ہر کام کے متعلق اس دعا سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہر کام خواہ دینی ہو یا دنیاوی، اس کے پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریق ہوتا ہے۔ اگر اس طریق کو اختیار کیا جائے تو کامیابی ہوگی، ورنہ نہ ہوگی۔ پھر بعض دفعہ کئی طریق ایک کام کو کرنے کے نظر آتے ہیں، جن میں سے بعض ناجائز ہوتے ہیں اور بعض جائز۔ جو جائز راستے ہوتے ہیں ان میں سے بعض تو مراد تک جلدی پہنچا دیتے ہیں اور بعض دیر سے پہنچاتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ وہ ہماری اس طریق کی طرف رہنمائی کرے جو اچھا اور نیک ہو، اور جس پر چل کر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، اور جلد سے جلد کامیاب ہوں۔ کیسی سادہ اور کیسی مکمل یہ دعا ہے، اور پھر کیسی وسیع ہے۔ زندگی کا وہ کون سا مقصد ہے جس کے متعلق ہم اس دعا کو استعمال نہیں کر سکتے، اور وہ جو شخص یہ دعا مانگنے کا عادی ہو وہ کس رنگ میں اپنی محنت کو زیادہ سے زیادہ برابر کرنے کی کوشش نہ کرے گا، کیونکہ جس شخص کو ہر وقت یہ یاد کرایا جائے گا کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اچھے طریق بھی ہے اور برے طریق بھی ہیں، اور یہ کہ اسے ہمیشہ اچھے طریقے تلاش کرنے اور اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اچھے طریقوں میں سے بھی اس طریق کو اختیار کرنا چاہیے جو سب سے قریب ہو، اور اس کا دماغ کس طرح اس تعلیم کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور کہ اسے صراط مستقیم دکھایا جائے، اس کا دماغ خود بھی اس خیال سے متاثر ہوگا، اور اس کی اپنی کوشش بھی اپنے سب کاموں میں ایسے ہی راستے کی تلاش میں خرچ ہوگی۔ اور جو شخص اپنے کاموں میں ان اصول کو مد نظر رکھے گا، نمبر 1 میرے سب کام جائز ذرائع سے ہوں، نمبر 2 میں کسی ایک مقام پر پہنچ کر تسلی نہ پا جاؤں بلکہ غیر محدود ترقی کی خواہش میرے دل میں رہے، نمبر 3 اور میرا وقت ضائع نہ ہو بلکہ ایسے طریق سے کام کروں کہ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں ہر کام کو پورا کر لوں، اور اس کے مقاصد کی بلندی اور اس کے اعمال کی درستی اور اس کی محنت کی باقاعدگی میں کیا شک کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان اس دعا کو اخلاص سے مانگتے رہیں اور اس کے مطالب کو ذہن نشین کریں تو دعا کے رنگ میں تو جو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اس کا جو اثر طبعی طور پر مسلمانوں کے دماغ پر ہوگا وہ بھی کچھ کم قابل قدر نہیں ہے۔ جی، اس آیت میں جو طلب ہدایت کا ذکر ہے اس کے متعلق اکثر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتراض کا جواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بعض معترض کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہنے کا حکم دیا گیا تھا،
اور ان کے رسول بھی یہ دعا روزانہ مانگتے تھے، پھر کیا انہیں صراط مستقیم ملی نہ تھی کہ بار بار یہ دعا مانگتے تھے؟ کس قدر مضحکہ خیز یہ اعتراض ہے، اور کس قدر تعجب ہے کہ پڑھے لکھے مسیحی اور ہندو بے تکلفی سے یہ اعتراض بیان کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ مسلمان اب اس کا کیا جواب دیں گے۔ اول تو جیسا کہ اوپر ہدایت کے معنی بیان ہو چکے ہیں، ہدایت کے معنی صرف کسی بات کے بتانے کے نہیں ہوتے، بلکہ بتانے، اس حد تک لے جانے اور آگے ہو کر لیے چلے جانے کے ہوتے ہیں۔ پس مختلف قسم کے دعا کرنے والوں کے لیے اس کے مختلف معنی ہوں گے۔ وہ جنہیں ہدایت کا علم بھی ابھی حاصل نہیں ہوا، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہمیں بتا کہ ہدایت کیا ہے اور کس مذہب یا کس طریق میں ہے۔ اور جن لوگوں کو ہدایت کا علم تو ہو چکا ہے لیکن اس کے قبول کرنے میں ان کے لیے مشکلات ہیں، نفس میں کمزوری ہے، یا دوست احباب ایسے مخالف ہیں کہ صداقت قبول کرنے سے باز رکھ رہے ہیں، یا رہبر کامل دور ہے اور اس تک پہنچنا مشکل ہے، یا اس علاقہ میں صحبت صالح میسر نہیں، اس شخص کے لحاظ سے اس دعا کے یہ معنی ہوں گے کہ مجھے ہدایت تک پہنچا دے، یعنی علمی رنگ میں تو میں ہدایت کو سمجھ گیا ہوں، مگر عملی طور پر اس کے اختیار کرنے میں جو دقتیں ہیں انہیں بھی دور کر دے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے علمی طور پر بھی ہدایت میسر آ گئی ہے اور عملی مشکلات بھی دور ہو گئی ہیں اور وہ ہدایت کے راستوں پر قدم زن ہے، تو اس کے لیے اس دعا کے یہ معنی ہوں گے کہ اے خدا، تیری ہدایت وسیع ہے اور عرفان کی راہیں غیر محدود ہیں، مجھے اپنے فضل سے ہدایت کے راستہ پر آگے بڑھاتا لیے چل، میرا قدم کسی جگہ نہ ٹھہرے اور میں صداقت کے اسرار سے زیادہ واقف ہو جاؤں اور آگے سے زیادہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق ملتی جائے۔ ان تینوں معنوں کو مد نظر رکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے جسے کسی وقت بھی اس دعا سے استغنا حاصل ہو جائے؟ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بہت کامل تھے، لیکن اسلام کا خدا غیر محدود طاقتوں والا ہے، کوئی کتنی بھی ترقی کر جائے پھر بھی ترقی کی گنجائش اس کے لیے باقی رہتی ہے، اور پھر بھی اس کے لیے ضرورت باقی رہتی ہے کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا رہے۔ دین تو دین، دنیا کے متعلق بھی انسان کا علم بڑھتا رہتا ہے، اور کوئی علم بھی تو ایسا نہیں جس میں مزید ترقی کی گنجائش نہ ہو۔ پس دنیا کے کاموں میں بھی انسان محتاج ہے کہ ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا رہے کہ اس کے ذریعہ سے علم کی ترقی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا بجائے مکمل اعتراض ہونے کے علم کے بارے میں اسلام کا ایسا وسیع نظریہ پیش کرتی ہے جو قرآن کریم کی برتری کی ایک زبردست دلیل ہے۔ قرآن پہلے مذاہب کی موجودگی میں آیا اور انہیں منسوخ کر کے اس نے ایک نئے اور مکمل دین کے قیام کا دعویٰ کیا، مگر باوجود اس کے اس نے دوسرے ادیان کی طرح یہ نہیں کہا کہ اس کے زمانہ میں علم ختم ہو گیا، بلکہ یہ کہا کہ اس کے ذریعہ سے علم کی زیادتی ہمیشہ ہوتی رہے گی، اور اس کے لیے مسلمانوں کو دعا سکھائی اور ان پر واجب کیا کہ وہ اسے ہر روز 30-35 دفعہ پڑھا کریں، اور اس طرح اس نے علم کی ترقی کے لیے انسانی نظریہ کو کس قدر وسیع کر دیا ہے۔ ایک شبہ یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے علوم کی زیادتی ہے، کیا اس کے نتیجے میں قرآن کریم بھی کبھی منسوخ ہو سکتا ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بعض لوگ اس نظریے پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس سے تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم آخری ہدایت نامہ نہیں، کیونکہ اگر علم کی زیادتی ہوتی رہتی ہے تو کیوں تسلیم نہ کیا جائے کہ کسی وقت قرآن کریم بھی منسوخ ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی اس سے بہتر کتاب لے لے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ قرآن کریم سے بہتر کتاب کوئی لے آئے اور قرآن کریم کو منسوخ قرار دے دے، لیکن 1300 سال میں تو ایسی کتاب کوئی آئی نہیں۔ فلسفیوں اور غلط مذاہب کے دلدادوں نے بہت زور لگایا لیکن اب تک ناکام ہی ہو رہے ہیں۔ بس جبکہ ایسی کوئی کتاب اب تک مقابل پر پیش نہیں کی جاتی تو ہم اس پر غور ہی کیوں کریں؟ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن روحانی عالم ہے، جو جسمانی عالم کا حال ہے وہی اس کا ہے۔ دنیاوی امور میں بھی انسانی علم ہر روز ترقی کرتا ہے، مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر روز نئی دنیا بنتی ہے، بلکہ اسی پرانی دنیا کے اسرار و غوامض
لوگوں پر ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے نزول کے بعد جو روحانی عالم ہے، کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں رہی، مگر علم کی ترقی میں اس نے روک نہیں پیدا کی۔ جس طرح مادی قانون کے مطالعے سے دنیاوی علوم میں ترقی ہو رہی ہے، اسی طرح قرآن کریم اپنے اندر وسیع اور انسانی پرواز کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر محدود علم رکھتا ہے۔ جو لوگ اس پر غور کرتے ہیں، جس قدر اخلاص ان کی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں ہوتا ہے، اسی کے مطابق قرآن کریم کے اسرار ان پر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ بس باوجود قرآن کریم کے آخری کتاب ہونے کے علم کی ترقی میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ پہلے سے بھی اس ترقی کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ قرآن کریم کے صریح ارشاد سے ان معنوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ فرماتا ہے الذین اہتدوا زادہم ہدی، جو لوگ ہدایت پاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ پھر اور ہدایت دیتا ہے۔ بس ہدایت کسی ایک شے کا نام نہیں، بلکہ صداقتوں کی ایک وسیع زنجیر کا نام ہے، جس کی ایک کڑی ختم ہوتی ہے تو دوسری سامنے آ جاتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، حضور فرماتے ہیں میرے ذاتی تجربہ ہے کہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں جس کے بارے میں شافی علم قرآن کریم میں نہیں۔ اس حقیقت کی موجودگی میں کسی دوسری شریعت کا پیغام سننا ایسا ہی ہے جیسے چشمے پر بیٹھا ہوا انسان پانی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہو۔ مجھے تعجب آتا ہے کہ ان لوگوں پر جو ہر روز اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں اور پھر خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ پہلے مفسر لکھ گئے ہیں اس سے بڑھ کر کچھ لکھنا ناجائز ہے۔ ان کے بیان کردہ علوم کے باہر کوئی علم قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو وہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ان کے عقیدے کے مطابق خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کے دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور انہیں پرانی تفسیریں خرید کر یا دوسروں سے مانگ کر پڑھ لینی چاہیے اور اس دعا میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے آگے سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو دین اور دنیا کے ہر معاملے کے متعلق جو دعا ہے اس کے متعلق تشریح فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ دعا ایسی جامع ہے کہ دین اور دنیا کے ہر معاملہ میں اس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ہدایت کا طالب خواہ کسی مذہب کا ہو اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں صرف سیدھے اور بے نفس راستہ دکھانے کی التجا ہے، کسی مذہب کا نام نہیں، کسی خاص طریقہ کا ذکر نہیں، کسی معین اصل کی طرف اشارہ نہیں، صرف اور صرف صداقت اور غیر مخلوط اور خالص صداقت کی درخواست ہے، جسے ہر شخص اپنے عقیدہ اور خیال کو نقصان پہنچائے بغیر دہرا سکتا ہے۔ ایک مسیحی، ایک یہودی، ایک ہندو، ایک زرتشتی، ایک بدھ، ایک دہریہ بھی ان الفاظ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ دہریہ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا، لیکن وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ بس یہ دعا جامع، بے ضرر اور عام ہے، ہر شخص ہر حالت میں اس کا محتاج ہے اور اس کے مانگنے میں اسے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ میرا تجربہ ہے کہ جن غیر مذاہب کے لوگوں نے میرے کہنے پر یہ دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اسلام کی سچائی کھول دی ہے، اور میں تجربہ کے بنا پر یقین رکھتا ہوں کہ جو کوئی بھی سچے دل سے یہ دعا مانگے گا اس کی ہدایت کے لیے ضرور کوئی سامان خدا تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا جائے گا، کہ یہ ممکن نہیں کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا موجود ہو اور ہدایت کے لیے چلانے والا اس کے دروازہ سے مایوس آئے۔ پھر اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تو بعد میں تیرا غضب نازل ہوا ہے اور نہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر میں بیان فرماتے ہیں، جب سیدھے راستے کے دکھانے کی دعا سکھائی تو اس میں اس امر کو بھی شامل کیا کہ وہ راستہ ان لوگوں کا ہو جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی معمولی راستہ نہ ہو بلکہ اعلیٰ اور ترقی یافتہ ارواح کا راستہ ہو۔ یہ ایک ایسا شاندار مقصد ہے جو ہر مسلمان کے سامنے اسلام نے پہلی ہی صورت میں رکھا ہے۔ اسے نیکیوں میں اور اچھی چیزوں میں صرف نیکی کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ انعام جیتنے والوں کی جماعت میں شامل ہونے کی خواہش رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا
چھوٹے درجے پر صبر نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں ایسی وسعت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ معمولی ترقی پر خوش نہیں ہوتا، وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی جستجو کے بعد کون سی چیز ہے جو اسے خوش کر سکے گی۔ جو خدا تعالیٰ کا طالب ہوا وہ ساری ترقیات کا طالب ہوا، اور جس نے خدا تعالیٰ کو سمجھا وہ کسی ترقی کو بھی آخری ترقی نہیں سمجھ سکتا۔ مگر مومن کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام یہ ہے کہ یہ خواہش صرف اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اس کا رب بھی اسے یہی تعلیم دیتا ہے کہ دیکھنا، چھوٹے درجے پر راضی نہ ہو جانا، مجھ سے نیکی مانگو مگر معمولی نیکی نہیں، بلکہ وہ نیکی جو ان لوگوں کو حاصل تھی جنہوں نے نیکیوں کی دوڑ میں انعام حاصل کیے تھے، اور کسی ایک دفعہ کے انعام حاصل کرنے والوں کا انعام نہیں، بلکہ سب انعام پانے والوں کے انعام مجھ سے طلب کرو۔ لغت کے متعلق تو میں اوپر بتایا آیا ہوں کہ انعام کے کوئی خاص معنی نہیں، بلکہ ہر اچھی چیز کو جو خوشنودی کے اظہار کے لیے کسی کو دی جائے وہ انعام ہے، خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ انہی وسیع معنوں میں آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، یعنی جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور ایک طرف ہو جاتا ہے، یعنی بجائے انعام پر شکر گزار ہونے کے ہماری طرف سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ انعام کے معنی دنیا کے سامان، علم، ہنر، دنیاوی عزتیں وغیرہ بھی ہیں، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو ایک احسان کا رنگ بھی رکھتی ہے، اور بہت سے لوگ ان احسانات کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے خدا تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ مصائب اور مشکلات سے بچانے کا نام بھی قرآن کریم میں نعمت آیا ہے۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے مؤمنو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم بری نیت سے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا قصد کر رہی تھی تو ہم نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روکے رکھا، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کیا کریں۔ اس آیت میں دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کا نام نعمت رکھا گیا ہے، مگر جہاں ہر احسان نعمت ہے وہاں اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعض احسان خاص طور پر نعمت کا اعلانے کے مستحق ہے، کیونکہ وہ مختلف قسم کے احسانوں میں سے جو احسان ہیں، چھوٹی کے جو احسان ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، یعنی اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اسے ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھو، اور وہ نعمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں سے نبی بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو نسل انسانی کی مختلف اقوام میں سے کسی اور کو نہ دیا تھا۔ اس آیت میں ان اشیاء کو جو انسان کے لیے نعمت قرار پا سکتی ہے گنا گیا ہے، اور یہود کو بتایا ہے کہ ان سب اقسام میں سے انہیں کثیر حصہ دیا گیا ہے۔ جی، اس سے آگے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی کمالات کی 3 اقسام بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انسانی کمالات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 دنیاوی ذاتی، نمبر 2 دینی ذاتی، نمبر 3 دینی دنیاوی نسبتی، یعنی علاوہ دنیاوی اور دینی کمالات کی قسموں کے ایک کمال کی قسم یہ بھی ہے کہ کسی فرد یا قوم کو اپنے رقیبوں پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت کی اس قسم کی طرف انسان فطرتاً بہت راغب ہوتا ہے، یعنی وہ صرف کمال کا طالب نہیں ہوتا بلکہ ایسے کمال کا طالب ہوتا ہے جو اسے اپنے ہم عصروں اور رقیبوں پر فضیلت بخشے۔ مذکورہ بالا آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف 3 قسم کے کمالات منسوب فرمائے ہیں۔ نمبر 1 ان پر دنیاوی انعامات ہوئے، یہاں تک کہ وہ قوم ایک لمبے عرصہ تک بادشاہت کی وارث کی گئی۔ تمام دنیاوی کمالات اپنے نشو و نما پانے کے لیے بادشاہت چاہتے ہیں، اور جس قوم میں بادشاہت آ جائے
اسے دنیاوی ترقی کے سب اسباب میسر آ جاتے ہیں، خواہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ اس لیے کسی قوم میں ایک لمبے عرصہ تک بادشاہت کا وجود قائم کر دینے کے یہ معنی ہیں کہ دنیاوی ترقیات کے سب رستے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ نمبر 2، جس طرح بادشاہت دنیاوی کامیابیوں کا ذریعہ ہے اور اس کی آخری منتہا ہے، اسی طرح دینی کامیابیوں کا ذریعہ اور دینی ترقی کا منتہا نبوت ہے۔ اس بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ وہ ذریعہ اور وہ انتہائی انعام بھی تم کو دیا گیا ہے، اور ایک دو نبی نہیں بلکہ ایک لمبا سلسلہ انبیاء کا تم کو عطا ہوا ہے۔ نمبر 3، تیسرا انعام نسبتی ترقی ہے، یعنی صرف دنیاوی یا دینی انعامات نہ ملیں بلکہ دوسری اقوام کے مقابلہ میں بھی زیادہ ملیں، جس سے ہم اثروں پر عزت اور فوقیت حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ فرما کر اپنی قوم کو توجہ دلاتے ہیں کہ دوسری اقوام پر برتری کا انعام بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو بخشا ہے۔ تم کو بادشاہت ہی نہیں دی بلکہ شہنشاہیت بھی دی ہے، اور نبوت ہی نہیں دی بلکہ ایسے انبیاء عطا کیے جو دوسرے نبیوں کے لیے مشعل ہدایت کا کام دینے والے ہیں، اور جن کے ماتحت اور انبیاء ہیں۔ پس تینوں قسم کے انعام تم کو حاصل ہیں، دنیاوی بھی اور دینی بھی، اور دوسری قوموں پر دنیاوی اور دینی برتری بھی۔ یہ قول تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن عبارت قرآن کریم کی ہے۔ ایک مبصر اس کے الفاظ کے اختصار اور اس کے معانی کی وسعت کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ صراط الذین انعمت علیہم کے الفاظ نے اہدنا الصراط المستقیم سے مل کر معنوں میں بہت وسعت پیدا کر دی ہے۔ ان الفاظ نے ایک مسلمان کا مقصود صرف یہ نہیں قرار دیا کہ وہ اپنے مقرر کردہ مقاصد کے حصول کے لیے سیدھا رستہ مانگے، بلکہ یہ اصل قرار دیا ہے کہ وہ مقاصد عالیہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کرے اور درخواست کرے کہ ہدایت کے راستے ہی مجھے نہ دکھا، اور صرف منعم علیہ گروہ میں مجھے شامل نہ کر، بلکہ ہدایت کے وہ طریقے اور تعلیمیں اور عرفان کی راہیں بھی مجھے سکھا جو منعم علیہ گروہ پر اس سے پہلے ظاہر کیے جا چکے ہیں۔ یہ اعلیٰ امیدیں پیدا کر کے قرآن کریم نے امت محمدیہ پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ تو اس دعا کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے ہر قسم کے ذاتی ترقیات کے راستے بھی کھلے ہیں۔ تو حضور مزید فرماتے ہیں، گو اس واضح تعلیم کی موجودگی میں اس امر کے ثبوت کے لیے کہ مسلمانوں کے لیے ہر قسم کی ذاتی ترقیات کے راستے کھلے ہیں، کسی مزید ثبوت کی ضرورت تو نہ تھی، مگر چونکہ مسلمانوں میں عام طور پر مایوسی پیدا ہو گئی ہے، ہم قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ اس ہدایت طلبی کے معنی قرآن کریم نے کیا لیے ہیں، اور کیا اس دعا کی قبولیت کا بھی کوئی وعدہ کیا ہے یا نہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ فَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یعنی اگر کمزور مسلمان بجائے نافرمانیوں کے حقیقی اطاعت کا نمونہ دکھائیں اور جو ان سے کہا جاتا ہے اس پر عمل کریں، تو اس کا نتیجہ ان کے حق میں بہت ہی اچھا نکلے، اور اس سے ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے انہیں بہت بڑا اجر ملے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم دکھائے۔ اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے اس رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے منعم علیہ لوگوں میں شامل کرتا ہے، یعنی نبیوں میں، صدیقوں میں، شہیدوں میں اور صالحین میں، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے جو انعامات مقدر ہیں ان کا ذکر ہے، اور وہی سورہ فاتحہ والے الفاظ ہیں، یعنی صراط مستقیم دکھانا، اور صراط مستقیم بھی ان کا جو منعم علیہ گروہ تھا، اور منعم علیہ گروہ کی تشریح فرمائی ہے نبی، صدیق، شہید اور صالح، جس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کو سورہ فاتحہ میں جن اعلیٰ انعامات کے طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دینی لحاظ سے اس سے مراد اعلیٰ روحانی مقامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب کے سب مسلمانوں کو ملیں گے۔ بعض لوگ اس موقع پر اعتراض کرتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت میں مع الذین انعم اللہ علیہم ہے، یعنی وہ منعم علیہ گروہ کے ساتھ ہوں گے، نہ کہ ان میں سے۔ اس اعتراض کی کمزوری خود ہی ظاہر ہے۔
اگر ماں کا لفظ نبیوں کے ساتھ ہوتا تب تو کہا جا سکتا تھا کہ امت محمدیہ میں نبی نہ ہوں گے، مگر ایسے لوگ ہوں گے جو نبیوں کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن قرآن کریم نے ماں کا لفظ انعم اللہ علیہم کے ساتھ لگایا ہے، پس اگر ماں کے معنی یہ کیے جائیں کہ جس لفظ پر ماں آیا ہے وہ درجہ مسلمانوں کو نہ ملے گا بلکہ اس درجے کی معیت ملے گی، تو پھر اس آیت کے یہ معنی بنیں گے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی منعم علیہ یعنی انعام پانے والا نہیں ہوگا، بلکہ صرف یہ ہوگا کہ ان کے کچھ افراد انعام پانے والوں کے ساتھ رہیں گے، اور ان معنوں کو قرآن، حدیث اور عقل سلیم رد کرتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ ماں کا لفظ در حقیقت اس تشریح کے ساتھ لگتا ہے جو انعم اللہ علیہم کی اس آیت میں کی گئی ہے، تو پھر یہ اعتراض بالبداہت غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ تشریح میں 4 گروہوں کا ذکر ہے، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کا۔ اب اگر ماں کے لفظ صرف معیت کے ہیں نہ کہ اس گروہ میں شمولیت کے، تو پھر اس تشریح کے مطابق اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ مسلمان نبی نہ ہوں گے بلکہ نبیوں کے ساتھ رہیں گے، صدیق نہ ہوں گے بلکہ صدیقوں کے ساتھ رہیں گے، اس طرح شہید اور صالح نہ ہوں گے بلکہ شہیدوں اور صالحوں کے ساتھ رہیں گے۔ اس سے زیادہ غلط معنی اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اور اس سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت محمدیہ کی حد تک کیا ہو سکتی ہے کہ اس امت میں نبی تو الگ رہے، صدیق اور شہید اور صالح بھی نہ ہوں گے۔ اس سے آگے سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دیگر اعتراضات ہیں اس آیت پر جو کیے جاتے ہیں، اس کے جواب میں آپ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس جگہ پر اعتراض کیا ہے کہ نبوت تو موہبت ہے، اس کے لیے دعا کے کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا انسان نبوت کے لیے نہیں کرتا، امت محمدیہ تو دعا اس امر کے لیے کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ اسے اعلیٰ سے اعلیٰ انعام عطا فرمائے۔ یہی اس آیت کا مفہوم ہے۔ آگے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ جس پر جو چاہے انعام کرے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام رکوع نمبر 15۔ نبوت بے شک موہبت ہے، مگر یہ موہبت ابو جہل پر کیوں نہ ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ہوئی؟ موہبت کو جذب کرنے کے لیے بھی تو ایثار اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے، یہ کون کہتا ہے کہ مومن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نبوت عطا کر؟ ایسی دعائیں روحانی امور تو الگ رہے، دنیاوی امور کے لیے بھی بعض دفعہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہوں گی۔ کوئی بڑھئی یہ دعا شروع کر دے کہ یا اللہ مجھے کالج کا پرنسپل بنا دے، یا کوئی لولا لنگڑا یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے فوج کا سپہ سالار بنا دے، تو یہ دعائیں لغو اور فضول ہوں گی۔ دعاؤں کی قبولیت حالات اور مسائل آسمانی کے ماتحت ہوتی ہیں، پس مومن کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ روحانی مقامات کے لیے نام لے لے کر دعائیں کرے۔ نبوت تو الگ رہی، اگر کوئی یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے صدیق بنا دے، مجھے کتب بنا دے، مجھے شہید بنا دے، تو یہ دعا بھی ناپسندیدہ ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہدنا کہہ کر دعا سکھائی ہے، اہدنی کے الفاظ نہیں رکھے، کیونکہ جمع کے الفاظ میں قومی ترقی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم میں سے جسے جس قرب کے مقام کے لیے چنا جا سکتا ہے اس کے لیے اسے چن لیتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعا حصول انعام کے لیے ہے، پس جب نبوت بھی موہبت یعنی انعام ہے تو اگر اس دعا کو قوم کے لیے حصول نبوت کی دعا قرار دیا جائے تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ کہ اس دعا میں ہر قسم کے انعامات کی طلب کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے اور تمام کاموں میں صحیح رہنمائی کی دعا سکھائی گئی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ سب انعامات مسلمانوں کو ملیں گے اور ان میں وہ خود نبوت کو شامل فرماتا ہے، پس اس انعام کو الگ رکھنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے پروگرامز میں ہم اس کے آگے کی تفسیر اور قرآن کریم کی دیگر آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔